الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، جن حالات اور جن دور سے اور جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب کی جو کیفیات بنی ہوئی ہے، اکثر کی، زیادہ تر کی، وہ یہی ہے کہ بعض مرتبہ انسان اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں متعین ہے، طے شدہ ہے، اس پر انسان راضی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کا مطلب اللہ نے ہماری قسمت میں جو چیز لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی، یہ ایمان کے اہم اصول میں سے ہے اور ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اس پر ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر مکتب میں بچوں کو قرآن کی کئی آیتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، یہ چیز سکھائی گئی ہے ہمیں کہ ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں اللہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے، چاہے اچھا یا برا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا۔ دیکھیے، یہ چیز جب ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان، تو پھر انسان کے اندر دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ایک صبر والی کیفیت اور ایک شکر والی کیفیت۔ تقدیر پر جب ایمان ہوتا ہے انسان کا، تو جب غم آتے ہیں، حالات آتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں انسان مایوسی کے اندر، ڈپریشن کے اندر اور ایسی تمام چیزوں کے اندر نہیں جاتا ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے، جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جب حالات بہت بہترین ہے، کاروبار ترقی پر ہے، ہر چیز کے حساب سے ترقی نظر آ رہی ہے، تو ایسی شکل میں بھی اگر تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان اتراتا نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یہ چیزیں زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں زندگیوں میں نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے رب کو، اللہ کو بھول کر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایسی جگہ ہیں، کئی ایسے موقع ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہی صبر اور شکر کی تعلیم دی ہے انسان کو۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس دنیا میں حالات ہر موقع پر اچھے نہیں رہیں گے۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی اولاد نافرمان ہو جاوے گی، کبھی پڑوسی سے تکلیف ہوگی، کبھی فریکچر ہو جائے گا، کبھی بھائی ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا، کبھی بیوی ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی، کبھی اولاد بچپن ہی کے اندر انتقال کر جاوے گی، کبھی باپ بہت عزیز ہے، قریب ہے، تعلق ہے، اس سے بڑی محبت ہے، وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائے گا۔ یہ سب جو حالات انسان کی زندگیوں میں جب آتے ہیں تو ایسے موقع پر پھر انسان کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی زبان سے کیسے جملے نکالتا ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ تو انسانوں کے حالات، مسلمانوں کے یہ حالات اور یہ واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات پیدا ہوئی اور کوئی ایسا فیصلہ ہوا جو یہ انسان اپنے حق میں یوں سمجھ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے، تو وہ اللہ سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں،
یعنی جملے ان کے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو میرا ہی گھر ملا تھا یہ تکلیف پہنچانے کے لیے. نعوذ باللہ، اللہ ہماری ایسے جملوں سے حفاظت فرماوے. اصل وجہ یہ ہے ہم نے اپنے طور پر ایک ذہن اور ایک دنیا اور ایک ایسی چیز بنا رکھی ہے کہ بھئی میری زندگی ایسی ہونی چاہیے، مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یاد رکھیں یہ جنت نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہی ہے. اور مسلمانوں کے لیے تو اور زیادہ یہ کہہ دیا گیا دنیا سجن المومن، کہ تمہارے لیے تو قید خانہ ہی ہے، کہ ساری پریشانیاں اندر کی باہر کی حالات کے حساب سے، مالی حساب سے، اولاد کے لحاظ سے، اجنبیوں کے لحاظ سے، اپنوں کے لحاظ سے، پرایوں کے لحاظ سے، ہر حساب سے تمہارا تو شکنجہ کسا جائے گا. دنیا سجن المؤمن، کہ تمہارے متعلق یہ فیصلہ پہلے ہی دن سے ہماری مان رہے ہو تو تمہارے لیے اور زیادہ کشیدہ اور حالات سخت کیے جاویں گے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ چیز سمجھانے کے لیے اتنا بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، اچھا بعض مرتبہ اگر نبیوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں بیان کی جاتی ہے، تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ارے وہ تو نبی تھے، وہ کہاں اور ہم کہاں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات جب اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ان کے نبی بننے سے پہلے کے واقعات ہیں. اور ایسے حالات پیش آئے ایک عام آدمی کے ساتھ، اس کی زندگی کے ریلیٹڈ ایسے سارے واقعات پیش آ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں. ایک عام آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے اور اس کے ساتھ کبھی گھریلو واقعات لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے حسد کا شکار کوئی انسان ہو گیا ہے، کبھی بھائی ساری پراپرٹی لے کر اس کے نام کو اس سے بے دخل کر دیا گیا ہے، کبھی کسی نے کوئی الزام لگا کے جیل کے اندر ڈال دیا ہے، کبھی کوئی ایسے حالات واقعات پیش آ گئے ہیں کہ سر عام کسی کو رسوا کر دیا گیا ہے. یہ سب واقعات، یہ سب حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے پہلے سارے کے سارے واقعات یہ پیش آ گئے. اس لیے قرآن نے جب اس قصے کو شروع کیا بیان کرنا تو قرآن یوں کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اتنا بہترین قصہ، اتنا خوبصورت قصہ کہ جس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، اپنی زندگیوں میں غور کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اس قصے کے اندر بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ملے گی. ہمارے ساتھ جو روزانہ کے واقعات پیش آتے ہیں جس میں ہم بے صبرے بن جاتے ہیں کہ میرا تو مالی تعاون ہو ہی نہیں رہا ہے، یعنی کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے میرا، تو نہ میری اولاد سننے کے لیے تیار ہے، میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور وہ پروجیکٹ، وہ معاملہ، وہ سودا بالکل پتنے والا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے، اور اچانک سے پتہ نہیں پریشانی آ جاتی ہے اور وہ سودا 99 پہ آ کے سانپ کاٹ جاتا ہے. کہتے ہیں نا 99 پہ آ کے سانپ کاٹ جاتا ہے. تو ایسے حالات ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مجھ سے بہتر ہے، یعنی اس کی زندگی کے دنیا میں اس کو بہت دیا گیا ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت سکھی ہے، یاد رکھیں صاحب البیت ادری بما فیہ. ہر شخص جو اس پر بیت رہی ہے وہ اپنے حالات کو سب سے زیادہ ہی سمجھتا ہے، چاہے دوسرا کتنی کی تکلیف میں ہو. ہمیں یہی لگتا ہے کہ دوسرا بہت، اس لیے پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کے متعلق کہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہا تھا میں تو بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی ہوں، فلاں شخص ہے وہ اتنے حالات، وہ اتنے اچھے حالات، اس کے مال ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، اب کیا چیز چاہیے اس کو، کاش میرے بھی ایسے حالات ہو جاتے. لیکن جب اس کی کارگزاری اس کے سامنے پہنچی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے نا وہ بہت بہترین حالت ہے، وہ بہت بہترین حالت ہے. دیکھیے حالات اگر آ رہے ہیں، پریشانیاں اگر آ رہی ہے تو اس میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے. صبر ایک ایسی چیز ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی تکلیف ہے، جس میں اس کے اندر ہوتا یہ تھا ان کے ساتھ جب ان کو دورہ پڑتا تھا مرگی کا، کھینچ کی تکلیف جب ان کو ہوتی تھی تو ان کے ہوش سارے ختم ہو جاتے تھے اور بعض مرتبہ وہ ان کا سطر کھل جاتا، ان کے کپڑے اتر جاتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کروا رہی ہے حضور بس یہ دعا کر دیجئے میرے لیے، میری یہ بیماری ختم ہو جاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا.
لیکن اس بیماری کے اوپر جو آپ صبر کر رہی ہے، وہ جو ثواب اللہ کے یہاں سے ملنا بہت اونچا ثواب ہے، وہ ثواب آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا نہیں حضور رہنے دیجئے، صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ اس حالت کے اندر بس میرا سطر نہ کھلے، باقی وہ جو حال آ رہا ہے، وہ جو پریشانی آ رہی ہے، میں اللہ کے لیے اس پر راضی ہوں اور میں صبر کر لوں گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم اپنے رب سے راضی رہے، ہم اپنے پروردگار سے ہاں دیکھیے تکلیف مانگنی نہیں ہے اللہ سے کہ نہیں ہے پھر بھی تکلیف مانگ رہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، لیکن اگر تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، حالات آ گئے، تو پھر ایسے موقع پر واویلا کرنا، شور مچانا، اور جیسے میں نے کہا نا بعض لوگ تو ڈائریکٹ اللہ ہی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسے بھی کام نہیں کرنا ہے۔ بس اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہو، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی حالات سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی شخص حالات سے خالی نہیں ہے۔ میں نے کل گزشتہ ہی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی جو امیزون کمپنی جو چلتی ہے، اس کا مالک جیف بیجوس جس کا نام ہے، اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اچھی زندگی گزر رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن اس کو بھی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ پوری دنیا کے اندر امیزون کا نام ہے، لیکن حالات سے وہ بھی، اور تقریباً 2,38,000 کروڑ روپے اس نے طلاق کے لیے دیے ہیں، صرف ڈیورس فائل کرنے کے لیے، اس سے الگ ہونے کے لیے 2,38,000 کروڑ روپے انڈین روپیز۔ تو اگر ہم حالات کے حساب سے اگر دیکھنے چلے، اچھا بعض لوگ اس موقع پر کرتے ہی ہیں، جب کسی پر حالات آئے، کسی پر پریشانی آئے، تو بعض لوگ پھر آپس میں باتیں کرنے، یہ گنہگار ہے نا، یہ نافرمانی کرتا ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اور یہ چوری کا کھاتا ہے، اس لیے اس کو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے متعلق جج کرنے والے، فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس مال ہے، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، اللہ نے گھر بھی دیا ہے، تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو پھر وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، مکہ کے ایسے بہت سارے مشرکین تھے جن کو اللہ نے ایسا مال دیا تھا کہ دوسرے جو لوگ تھے مکہ کے، ان کا سال کے اندر صرف ایک مرتبہ بزنس چلتا تھا، کاروبار صرف ایک مرتبہ، لیکن بعض وہ مشرک تھے کہ جو سال کے اندر ڈبل نفع کرتے تھے، بعض لوگ وہ تھے مکہ کے اندر جن کو تجارت کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، کچھ لوگ وہ تھے جو گھر بیٹھے بیٹھے تجارت اور کاروبار کر لیتے تھے، بعض لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے ایسی اولادیں دی تھی، اسی میں غالباً امیہ بن خلف کے متعلق یا عتبہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بیٹھتا تھا اور اس کی 5-6 لڑکے یہاں بیٹھتے تھے، 5-6 لڑکے یہاں بیٹھتے تھے، یعنی لوگوں پر ایک رعب ڈالنے کے لیے۔ تو کیا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ اچھا یہ لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ بھی دیا کرتے تھے، ان نشانی اکہول ابتر، کہ دیکھیے کہ آپ کی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی لڑکے تو آپ کے ہیں نہیں، آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ جب آپ چلے جائیں گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یعنی حضور کے لڑکے جو زندہ نہیں رہے یا نہیں ہوئے تھے اس موقع کے اوپر، یہ لوگ طعنہ دیتے تھے۔ تو کیا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے یہ تمام چیزیں مل گئی ہیں تو اللہ راضی ہے؟ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو قرآن کی آیتوں میں غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتی ہے بعض مرتبہ اللہ یہ سب دیتے ہیں تاکہ ڈھیل اس کو دی جاوے، جب اس میں بہت سرکش انسان ہو جاتا ہے، فضول خرچی اس کی جب بہت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے حقوق بہت جب مارنے لگ جاتا ہے اور اپنے تکبر کے اندر جب اکڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا، قوم عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے ایک قوم گزری ہے قوم سبا کے متعلق۔ بعض قوموں کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی تھی، ان کے باغات اتنے گھنے رہتے تھے کہ ایک آدمی خالی ٹوکرا لے کر صرف ان کے باغیچے کے نیچے سے نکل جاتا تھا، باغ کے نیچے سے، تو وہ ٹوکری بھری ہوئی لے کر دوسرے گیٹ سے باہر نکلتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سیل العارم، اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا،
ڈیم کے دروازے کھول دیے اور سارے کے سارے پانی کے اندر وہ لوگ بہا دیے گئے. اتنا سارا مال ملا تھا, دنیا کی اتنی نعمتیں ملی تھی, اس کے باوجود یہ لوگ کیوں بہا دیے گئے؟ بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں, کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ہم کسی کے متعلق کوئی چیز نہیں, بعض لوگ یہ تانے دے دیتے ہیں کسی کو کہ یہ تو بہت گنہگار ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر یہ حالات ہے, اس نے کتنے گناہ کر دیے. ہم کسی کے متعلق کوئی نہیں, ورنہ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آوازاری کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو حالات ہے, بارش نہیں آ رہی, آپ اتار دیجئے. اللہ کی طرف سے وحی ڈالی جاتی ہے کہ موسیٰ تمہاری یہ مجلس کے اندر ایک گنہگار آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے عذاب اور اس وجہ سے یہ بارش نہیں آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے, اب وہ شخص یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی جو گنہگار آدمی وہ مجلس سے نکل جائے, اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم لوگ دور ہیں. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے زبان سے بولتا بھی نہیں ہے, صرف دل سے کہتا ہے اللہ میری توبہ. بس تھوڑی دیر میں بادل آنا شروع ہوتا ہے اور بارش ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہ تو اٹھا بھی نہیں اور بارش آ گئی. کہا کہ جس بندے کے متعلق اور یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے بارش رکی ہے, دراصل اب بارش بھی اس کی وجہ سے اتاری ہے, اس لیے کہ اس بندے نے اب ہمارے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کر لیا, اس نے توبہ کر لی ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی کو گنہگار سمجھتے ہو, ہم کسی کو نافرمان سمجھتے ہو, ہم کسی کے متعلق بدگمانی لیے پھرتے ہو, اللہ کے یہاں اس کا پتہ نہیں کیا مقام ہو, اور ہم اسی اپنی بدگمانی میں مرے جا رہے ہو. اور یاد رکھیے یہ بڑی بڑی خطرناک چیز ہے, اس لیے حدیث میں فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا, مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. خیر بات میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ عزیز بزرگوں دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے ہم اس کے اوپر صبر اور شکر کے ساتھ راضی ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا صبر دیکھیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شکر دیکھیے. بھائیوں کے حسد کا زبردست شکار ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, بڑے خوبصورت تھے, اور وہ خواب جو دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا کہ دراصل میں تو یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے, یہ مجھے سب سجدہ کر رہے ہیں. بھائی سمجھ گئے کہ یہ بہت, اس کی شان بہت اونچی ہونے والی ہے. کہا کہ کیا کریں, تو ہر ایک الگ الگ رائے دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے دور دراز زمین میں ڈال دو, کوئی کہتا ہے مار دو. کسی نے یہ کہا کہ ایک کام کریں کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیجیے. خیر وہ رائے پر اتفاق ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا. جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کے ساتھ صبر کرتا ہے, اللہ اس کے لیے ہر تنگی کے اندر سے راستہ کھول دیتے ہیں. آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے, یہاں دور دراز کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا ہے. نہ خود چڑھ کے باہر آ سکتے ہیں, نہ وہم و گمان میں تھا, اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دور کنویں میں, بے آب و گیا, ایسے کنویں میں جہاں لوگ آتے جاتے بھی نہ ہو, ایسی جگہ ڈال دو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا. کنویں کا اندھیرا, بچے کی ذات, پانی اندر رہا ہوگا, قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا ہوگا, کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہوگا, اتنے سارے امکانات ہے کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے رستہ کھول دیتے ہیں. اور یہی ہوا, یہاں قافلے والوں کو بھیجا اور وہ لوگ پانی کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں اور یہاں خوبصورت بچہ باہر آتا ہے. یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا, بازار کے اندر بیچا گیا ہے. اب اندازہ لگائے, بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی, ہماری عزت نفس کا سوال ہو جاتا ہے, ہماری خود کی ذات کے تعلق سے عزت نفس کا سوال ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے سرے عام اس نے یہ معاملہ کیا ہے, لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا جا رہا ہے, قیمت لگ رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قیمت لگوا کر ان کو پہنچایا بادشاہ کے محل کے اندر. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھولتا ہے. آگے چلے, اس کے بعد یہ ہوا, جس محل کے اندر رہ رہے تھے اللہ نے وہاں پر اچھا ٹھکانہ دیا. بادشاہ جو وقت کا حاکم تھا
اس کے گھر میں ہے، اس کی نگرانی کے اندر ہے، یعنی شاہی محل میں اللہ نے پہنچایا۔ لیکن ہوا یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا غلط نگاہ ڈالی۔ ایسے دیکھیے ہوتا یہ ہے، ہونا ہمیں یہ چاہیے ہماری سوچ جو ہو حالات کے اندر بہت پازیٹیو ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے پر حالات آتے ہیں تو ہم یا تو نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض پر حالات آئے مالی لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، مکان، تو وہ زندگی ہی سے کٹ جاتے ہیں، محنت کرنا، کوشش کرنا سب چھوڑ دیتے ہیں، اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اتنی منفی سوچ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں پر اعتماد کرنا ہی ختم کر دیتے، وہ بس سب یہی سمجھتے بس ایسا ہی ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب زلیخا جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ وہ سب کچھ کریں جو میں چاہتی ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے قال معاذ اللہ، اللہ بچاوے، انہ ربی احسن مثوائی، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے یا میرے آقا نے مجھے یہاں ٹھکانہ کتنا اچھا دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اتنے سارے ثبوت اس بات کی گواہی تھے، اس بات کی نشانی تھے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، کوئی ان سے قصور نہیں ہوا ہے، اور زلیخا واقعی قصوروار ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے تھے اور جا کے سیدھے بادشاہ سے ٹکرائے، اور زلیخا پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پیچھے دوڑتا وہ پکڑنے کے لیے، اچھا کرتا کپڑے وغیرہ دیکھے گئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، یعنی کوئی پکڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ پیچھے سے، اور کوئی بچانے کی کوشش کرے گا تو وہ سامنے والے کا، یعنی کوئی آدمی کو اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس کا کرتا پیچھے سے، اور سامنے والا اگر اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس شخص کا یعنی مجرم کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یہ سارے ثبوت، سارے گواہ، سب چیزیں سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا ہے، جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا اس میں ایک عبرت، ایک سبق یہ بھی بہت ابھی ایک جملہ بڑا مشہور ہوا اور بہت پیارا جملہ ہے کہ ہمیشہ جیلوں کے اندر مجرم ہی نہیں لائے جاتے، کبھی کبھی یوسف جیسے بے قصور بھی لائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اکابرین کی، اللہ تمام بے قصوروں کی حفاظت فرماوے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جو بے قصوروں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ خیر اس لیے تو فرمائے بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت، مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اس لیے کہ جب ان کی آہیں دلوں سے نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے کے لیے عرش سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت پھر آتی ہے کہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ جیل میں پہنچنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ذالک من فضل، جیل میں ہے اور یوں کہہ رہے یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ بھئی جیل میں ہے، الزام لگایا ہے زلیخا نے، تمام لوگوں میں بدنامی کر دی ہے، پھر بھی اتنی پازیٹیو، اتنی مثبت سوچ حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور وہ چیز کی طرف نگاہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اللہ نے گھر دیا ہے، آسانی والی روزی دی ہے، لیکن ایک کوئی تکلیف پہنچی تو ہم اس تکلیف کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کی گویا ناشکری ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں یہ کہہ رہے کہ دیکھو، یعنی وہ کوئی حالات کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا کہ میں تو کنویں میں بھی ڈالا گیا تھا، بھائیوں کے حسد کا بھی شکار ہوا تھا، ابا سے بھی دور ہوا ہوں، بازار میں بھی بکا ہوں، اس نے الزام بھی لگایا، جیل میں بھی پہنچا ہوں، یہ کوئی نہیں۔ ہاں ایک نعمت جو ان کو ملی تھی، یہ خواب کی تعبیر، اس کو وہ نعمت کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم ہوئی اس سے یہ بات جب حالات آوے پریشانی، ایسے موقع پر انسان کو ایسا صابر اور ایسا شاکر۔ اچھا یہ جن کو تعبیر بتائی اس میں سے ایک آدمی کو تو پھانسی ہو گئی، دوسرا آدمی جو چھوٹا اس سے کہا کہ دیکھ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اب وہ آدمی بھی بھول گیا، وہ آدمی کے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی
اور کئی سال اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا، لیکن جب جیل سے باہر نکلے، بادشاہ بنے، بھائیوں کو پتا چلا، ایک لمبی داستان ہے، بھائیوں کو معلوم ہوا یہی یوسف ہے، پھر وہ ابا کے پاس خبر پہنچی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سب کے سب آ جاؤ۔ ابا کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابا سے یہ نہیں کہ ابا کتنے سال ہو گئے ہم ملے ہی نہیں، بھائیوں نے حسد کی وجہ سے مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، میں تو جیل میں بھی رہا ہوں، یہ نعمت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیل سے نکال دیا اور آپ کے ساتھ مجھے ملا دیا۔ نہ بھائیوں کا تذکرہ کہ تم لوگوں نے حسد کا کوئی شکار، نعمتیں ملنے کے اوپر شکر اللہ کا ایسے کیا جاتا ہے، وہ نعمتوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، غموں کی جو داستانیں ہو ان کو پھر دہرایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر حالات والی پریشانی والی زندگی تو اپنے طور پر صرف سوچ لیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کہنا ہم تو ایسے تھے، فلاں تھے، ایسی زندگی تھی، اب اللہ نے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ جب اللہ نے اچھے حالات، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو نہیں ملا ہے اور جو حاصل نہیں ہوا ہے اس کے اوپر افسوس کروج مت۔ کوئی کاروبار ہے جس کی بہت کوشش کی نہیں ملا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بھئی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہی ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو غالباً اپنے سواری کے پیچھے بٹھایا اور فرما رہے یا غلام احفظ اللہ، اے بیٹا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں اس کو پابندی سے کر، اللہ ہر موقع پر تیری حفاظت کریں گے۔ اور پھر فرمایا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الْأُمَّةَ، تمام کے تمام لوگ اگر جمع ہو جاوے اور وہ سب کے سب چاہے کہ تجھے نفع پہنچاوے، تیرے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوششیں کرے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے تو پھر یہی جملہ نکلے گا 99 پہ آ کے سانپ کاٹ گیا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر کے فیصلے سب اللہ کی طرف سے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور سب کی کوششیں یہی ہے کہ تجھے نقصان پہنچانا، بھائیوں نے تو کب چاہا تھا کہ یوسف زندہ رہے، زلیخا نے کب چاہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے، لوگوں نے کب سوچا تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کی گدی کے اوپر بیٹھیں گے اور فائنانس منسٹر بنیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام لوگوں کی جو ایذا رسانیاں تھی، تکلیفیں تھیں، ان سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے اس بات کا کہ سب لوگ اگر نقصان پہنچائے، اللہ نہیں چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ نے جو حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم صبر اور شکر والی جب زندگی گزاریں گے تو اللہ اس سے ہم سے بہت زیادہ راضی ہوں گے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اگر مومن غموں کے اندر صبر کر لے، ایسا صبر کہ جس میں واویلا نہ ہو، اور خوشی کے اندر اللہ کا شکر کر لے، یعنی اللہ کو یاد رکھے، اترانے نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو نہیں ملا اس پر افسوس نہ مت کرو، اور جو ملا ہے اس پر اترانے مت لگ جاؤ۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی بہتر بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔